اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع وهي اربعة احرف ان ولن وكي واذن فأن للاستقبال وإن دخلت على الماضي نحو اسلمت ان ادخل الجنہ۔ ہماری بحث جو ہے عوامل سماعیہ میں سے نوع خامس میں ہے۔ آج کی بحث یہ پانچویں نوع ہے عوامل سماعیہ میں سے، جس میں بیان کر رہے ہیں مصنف صاحب وہ حروف جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ چونکہ اس سے پہلے ہم نے بحث کی تھی کہ ان حروف کے بارے میں جو اسم پر داخل ہوتے تھے۔ اب جب اس کی باری ختم ہو گئی ہے تو مصنف نے ان حروف کو گننا شروع کیا ہے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتے، فعل پر داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو فعل مضارع کو نصب دینے والے کل حروف جو ہے 4 ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے ان ہے، دوسرا جو ہے لن ہے، اور تیسرا جو ہے کئی ہے، اور چوتھا جو ہے اذن ہے۔ اور اس میں سے جو ان ہوگا جو کہ جس کو ان مصدریہ کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو یہ استقبال کے لیے ہے، یعنی جب یہ ان کسی جملے میں داخل ہوں گے تو یہ ان مصدریہ ہوگا اور استقبال کا معنی دیں گے، اگرچہ یہ ماضی پر داخل ہو جائے، چاہے صیغہ ماضی ہو اس پر یہ ان داخل ہو جائے، تب بھی وہ فعل مضارع کا ہی، مستقبل کا ہی معنی دیں گے۔ تو یہ جو ہے اس کی پہلی خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حرف لن ہے، جو کہ مستقبل میں ہونے والی کوئی چیز ہو یا ہونے والا کوئی کام ہو یا کوئی بھی فعل ہو، اس کی نفی کرنے کے لیے حرف لن استعمال ہوتا ہے، جو کہ نفی مستقبل کے لیے ہوتا ہے تاکیداً، یعنی کبھی بھی ایسا کام مستقبل میں نہیں ہوگا، یہ آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے کہ مستقبل میں ایسا کام نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے لن ترانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے لیے جب بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر گیا تھا کہ پروردگار آپ ان کو اپنا نظر، اپنا حلیہ دکھائیں، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے لن ترانی، کبھی نہیں دیکھنا، تاکید بھی ہے نہ دیکھنے کے حوالے سے، اور استمرار بھی ہے، مستقبل میں کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں پر ایک لغوی بحث بھی ہے ساتھ اس لن میں، وہ اس طرح ہوگا کہ اصل میں لن ترانی میں لان ہے، یعنی لام الف، الف نون، حمزہ یعنی نون، اس طریقے سے۔ پھر جو ہے یہاں پر حمزہ کو لان، لا ان تھا، ان میں سے ان کو، ان پر جو حمزہ تھا اس کو حذف کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ عرب جو ہے، عربی کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ زبان پر آسانی کے ساتھ کوئی لفظ ادا کرنا ہو تو آسانی سے گزر جائے، تو یہاں پر حمزہ کو حذف کیا گیا۔ پھر جو ہے لان ہو گیا، تو یہاں پر جو ہے الف کو بھی یہاں پر حذف کیا گیا، چونکہ دو ساکنوں کا آپس میں ملاقات ہونا عرب کے ہاں جائز نہیں ہے، نہیں بولا جا سکتا، تو اس لیے اس کو بھی حذف کر کے لن بن گیا، یعنی حرف لن، جو کہ نفی اور تاکید کے لیے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے حروف ناصبہ، جو کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے تیسرا جو ہے حرف کئی ہے۔ کئی جو ہے سببیت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی اپنے ماقبل میں کوئی کام جس کا تذکرہ اگر ہوا ہے تو بعد میں آنے والا جو جملہ ہوگا وہ اپنے مابعد کے لیے جو کئی سے پہلے جو جملہ ہے اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اس کی
تبیین کر رہا ہوتا ہے، اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ اسلمت کئی ادخل الجنہ، میں نے اسلام لایا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام لایا، تو لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں بھائی کیوں آپ نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کو لانے کی وجہ کیا ہے، اسلام کو قبول کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کئی ادخل الجنہ، تاکہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو یہ حرف کئی جو ہے اپنے ماقبل جو اسلام ہے اس کے لانے کی سبب کو جنت میں دخول قرار دے رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حرف اذن ہے جو کہ حروف ناصبہ میں سے آخری حرف ہے، جو کہ جواب اور جزا کے لیے واقع ہوتا ہے۔ اور یہ جواب و جزا جو ہے جس چیز کے لیے واقع ہوتا ہے وہ مستقبل میں جس چیز کو آپ نے بیان کرنا ہو اس کو متحقق کرنے کے لیے اس کے جواب و جزا کے طور پر واقع ہوتا ہے، جو کہ مستقبل میں ہونے والے افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسلام کیوں لے آیا، اسلمت، آپ کہتے ہیں کہ اسلام لے آیا، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو کہتے ہیں اذن ان ادخل الجنہ، تاکہ جنت میں داخل ہو سکے۔ تو یہ اذن تدخل الجنہ جو ہے یہ مستقبل میں آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے تو ہم پہلے انشاءاللہ اس نوع خامس کی تطبیق کریں گے عبارت کو، پھر اس کے بعد نوع سادس کی طرف انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ النوع الخامس، پانچویں نوع عوامل سماعیہ میں سے، حروف ان حروف کے بارے میں ہیں تنصب الفعل المضارع، جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی ان حروف کے بارے میں ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوں گے۔ اب ہم نے پہلے بھی بیان کر لیا کہ مصنف نے پہلے اس اسماء پر داخل ہونے والے حروف کو بیان کیا، اس کے بعد جو ہے فعل پر داخل ہونے والے حروف کو بیان کیا۔ وہی اب یہ جو شروع ہو رہا ہے فعل مضارع پر داخل ہونے والے حروف کے حوالے سے، وہی اربعۃ، یہ اربعۃ احرف، یہ کل 4 حروف ہے۔ وہ ان ہے، سب سے پہلا جو ہے ان ہے، ولن اور حرف لن ہے، وکئی اور حرف کئی ہے، واذن اور حرف اذن ہے، یہ 4 حروف ہے۔ فان، اور یہ حرف ان جو ہے للاستقبال، مستقبل کے معنی دینے کے لیے ہوتا ہے، یعنی معنی استقبال دیں گے، اور یہ جو ہے فعل متصرف پر داخل ہوں گے، فعل جامد پر داخل نہیں ہوں گے۔ اگر فعل متصرف پر داخل ہو تو اس صورت میں یہ تاویل بمصدر ہوگا، معنی جو ہے مستقبل کا دے گا، نہیں تو پھر یہ کوئی اور معنی جو کہ مخففہ من المثقلہ یا زائدہ یا کوئی اور معنی دے سکتے ہیں، جو کہ نحوی نے بیان کیا ہے۔ وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، دیکھو یعنی یہ فعل متصرف پر داخل ہونے کے بعد یہ مستقبل کا معنی دے گا، اگرچہ وہ فعل جو ہے ماضی پر ہے۔ فعل متصرف ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع ہونا شرط نہیں ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے، ماضی بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ ماضی ہو تب بھی معنی مستقبل کا دے سکتے ہیں، معنی مستقبل کا دے گا۔ نحو، مثال کے طور پر اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام لے آیا، اسلام لایا، ان ادخل الجنہ، کیوں؟ ادخل الجنہ، تاکہ جنت میں داخل ہو سکے، یہ فعل مضارع کی مثال ہے جو کہ ادخلہ۔ اور دوسری مثال جو ہے فعل ماضی کی ہے، وَإِن دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي کہا تھا پہلے عبارت میں، تو یہ ماضی کی مثال ہے۔ وَأَن دَخَلَتْ جَنَّةً، وَأَن دَخَلَتِ الْجَنَّةِ، تو یہاں ان دخلت میں دخلت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، مع ذالک یہ جو ہے دخول فی الجنہ مستقبل کے لیے کیا ہے؟ ایک سبب واقع ہو رہا ہے۔ وَتُسَمَّى، نام رکھا گیا ہے، کس کو؟ یعنی ان کو، ان جو بیان ہوا ہے فعل مضارع پر داخل ہونے والے یہ حرف ان جو ہے اس کو نام رکھا گیا ہے، ہاذہ، یعنی اس ان کو مصدرتاً، مصدریتاً، مصدریہ کہہ کر، ان مصدریہ کہہ کر نام رکھا گیا ہے۔ یہ پہلا تھا جو کہ حروف نواصب میں سے جو کہ ختم ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ لن، حرف لن ہے، لتأکید، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کے کلام میں تاکید کو، کسی چیز کی کسی کلام کے اندر قوت کو بیان کرنے کے لیے، اس کے اندر جو
तेज़ियत और हैसियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एक, व नफ़ी मुस्तक़बल, और साथ साथ मुस्तक़बल में आने वाली चीज़ की नफ़ी के लिए भी वारिद होता है। मिसल लन तरानी, तो यहाँ पर जो है लन तरानी, आप मुझे कभी नहीं देख सकते, इसका तर्जुमा यूँ होगा लन तरानी। तो यहाँ पर जो है लन हरफ नासिबा में से है, तरानी फ़ेल मुज़ारे मंसूब है भी लन की वजह से, और यहाँ पर जो है लन तरानी में यहाँ पर ताकीद फिल मुस्तक़बल है, यानी मुस्तक़बिल में आप कभी नहीं देखेंगे। इसीलिए हम अहले तशय्युअ लोग इस लन तरानी में यूँ तर्जुमा करेंगे कि अल्लाह न क़यामत में भी देखा जा सकता है ना दुनिया में देख सकते हैं, कभी भी नहीं देख सकता। तो इसका तर्जुमा यूँ हुआ। व अस्लुहा, अब यहाँ अस्लुहा की ज़मीर जो है लन है, यानी हरफ लन की असल जो है, असल में अगर इसको उसकी असलियत की तरफ ले जाए तो ला इन होगा। असल में लन जो है, हरफ लन जो है ला इन था इंदल खलील, ये खलील जो है बहुत बड़े आलिम नहवी है उसके नज़दीक, यानी ला इन था इंदल खलील। फ़हुज़िफ़तिल हमज़तु तख़फ़ीफ़न, फिर ला इन में इन के अंदर जो हमज़ा था उसको हज़फ़ किया गया है, क्यों? तख़फ़ीफ़ के लिए, चूँकि अरबी ज़बान पर बोलने के लिए आसानी के लिए पैदा किया है। वो चाहते हैं कि कोई भी अल्फाज हमारे से सादर हो तो आसानी के साथ ज़बान पर आ जाए, इसलिए यहाँ पर ला इन बोलना मुश्किल होता था, इसलिए उन्होंने हमज़ा को यहाँ से इन से निकाल दिया ताकि जो है तख़फ़ीफ़ के लिए। एक फ़सारत लिअन, फिर वो लिअन हो गया। सुम्मा, फिर उसके बाद हुज़िफ़तिल अलिफ़ु, अलिफ़ को भी हज़फ़ किया, लिअन में अलिफ़ जो है हज़फ़ किया, क्यों? लिइल्तिक़ाइ साकिनैन, चूँकि अलिफ़ यहाँ पर साकिन है, इस पर जज़म है, और वहाँ पर जो है नून साकिन है। जब दो साकिनैन मुल्तक़ी मिल जाते हैं, दरमियान में मिल जाते हैं, तो पढ़ नहीं सकते, मुश्किल होता है, सक़्ल अलल लिसान होता है, ज़बान पर संगीन होता है कि उसका बोलना दो साकिनों का। इसलिए फ़बक़ियत, उसको भी हज़फ़ किया गया, यानी अलिफ़ को, फ़बक़ियत लन, फिर वो अलिफ़ भी हज़फ़ हो गया पहले जो है इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से, और इससे पहले हमज़ा हज़फ़ हो गया तख़फ़ीफ़ के लिए, तो हरफ लन बन गया। ठीक है, ये दूसरा था जो कि हुरूफ़ नासिबा में से था। व कई, इसी तरह हुरूफ़ नासिबा में से एक जो है हरफ कई है। अब कई किसके लिए आते हैं, कौन सा माना देता है? तो फरमाते हैं लिस्सबबिय्यति, कई जो है सबबियत को बयान करने के लिए आते हैं। ऐ यकून मा क़ब्लहा, यानी हरफ तफसीर, कई को बयान किया माने सबबियत में। अब माने सबबियत किसे कहते हैं उसकी भी तफसीर कर रहे हैं मुसन्निफ़। यकूना मा क़ब्लहा, यानी मा क़ब्ल कई का जो जुमला होता है सबबन लिमा बादहा, वो सबब होता है अपने माँ बाप के लिए, यानी पहले वाला काम जो कई से पहले वाला जुमला है वो सबब बन रहा होता है अपने माँ बाप के लिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर असलम तो कई से पहले ही है, असलम तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। कई क्यों इस्लाम कबूल कर लिया? अदखुलल जन्ना, ताकि जन्नत में दाखिल हो सके। तो यहाँ कई से पहले असलम तो है, इस्लाम सबब दुखूल फिल जन्ना है, तो ये फ़ेल मुज़ारे की मिसाल है जो कि कई दाखिल हुआ है अदखुला फ़ेल मुज़ारे पर, और इसको नस्ब दिया है अदखुला। ये एक हो गई। इसी तरह जो है फ़इन्नल इस्लाम, यहाँ पर इस्लाम जो है सबबुन, हाँ यहाँ पर जो है असलम तो अन अदखुलल जन्ना, ये मुज़ारे की मिसाल है, और उसके बाद जो है वह अन दखलतिल जन्ना, ये जो है मसलन माजी की मिसाल है। ये बात भी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद जो है लन था जिसको हमने बयान किया, और लन तरानी जो हमने मिसाल दी, फिर उसके बाद कई आया, कई जो कि हुरूफ़ नवासिब में से तीसरा था। ऐ यकून मा क़ब्लहा सबबन लिमा बादहा, जिसमें हमने कहा कि मा बाद जो है अपने मा क़ब्ल के लिए सबब होता है। असलम तू कई अदखुलल जन्ना, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया ताकि जन्नत में दाखिल हो सके। तो फ़इन्नल इस्लाम, यहाँ पर जो इस्लाम है सबबुन लिदुखूलिल जन्ना, जन्नत में
داخل ہونے کا ایک سبب ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر سبب واقع ہو رہا ہے، یعنی ما بعد کئی دخول فی الجنہ ما قبل اسلام کے لیے سبب ہے۔ وَإِذًا، اور تیسرا جو ہے حروف نواسب میں سے جو ہے اذن ہے، یہ جو ہے للجواب والجزاء، جواب اور جزا کے لیے آتے ہیں۔ کسی کو جواب دینا ہے، کسی کے جواب میں کوئی لفظ واقع کرنا ہے تو اس کے لیے اذن کو استعمال کیا جاتا ہے یا جزا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ، یہ اذن لا يتحقق، متحقق نہیں ہوتا، وجود میں نہیں آتا ہے، الا فی الزمان المستقبل، مگر یہ کہ زمان مستقبل میں اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا۔ فَهِيَ، یہ اذن لا تدخل الا علی الفعل المستقبل، یہ فعل مستقبل کے علاوہ کسی اور فعل پر واقع نہیں ہو سکتا، چونکہ معنی مستقبل دے رہا ہے اور دخول بھی فعل مستقبل پر ہے، یعنی آنے والے زمانے کے جو معنی دینے والے فعل ہیں ان پر یہ داخل ہو سکتا ہے اور کسی اور فعل پر یہ داخل نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر فرماتے ہیں اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، کسی نے آپ سے سوال کیا آپ نے اسلام قبول کیا ہے، اسلمت، یعنی کوئی سوال کرتا ہے آپ سے پوچھتا ہے اسلمت، کیا آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو کہیں گے جواب میں، اس کے جواب میں جزا جو واقع ہوگا یہ اس طرح پڑے گا اذن تدخل الجنہ، یہ اس طرح ہوگا اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کا مطلب اذن تدخل الجنہ، آپ جنت میں داخل ہوں گے، یقیناً ہوں گے، یعنی اس نے اسلام قبول کیا ہے تو مطلب یہ جنت میں بھی داخل ہوگا، تو یہ جو ہے مستقبل میں فعل مستقبل میں ہی داخل ہوا ہے اور اس کو نصب دیا ہے، اذن تدخل الجنت، تو تدخلہ جو ہے فعل مضارع منصوب باذن، اذن کی وجہ سے۔ تو یہ ہے نوع خامس جو کہ اپنے اختتام تک پہنچ گئے عوامل سماعی میں سے۔ اب آگے فرماتے ہیں النوع السادس، چھٹا نوع جو کہ عوامل سماعی میں سے ہیں، حروف تجزم الفعل المضارع، ان حروف کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ فعل مضارع کو جزم دیں گے۔ پہلے نصب دینے والے حروف کو بیان کیا، اب اس کے بعد جو ہے مصنف فعل مضارع پر وہ حروف داخل ہوں گے اور جزم دیں گے، ان کو بیان کر رہا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہونے والے حروف جو داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ کل 5 ہے، لم ہے، لما ہے 2، لام امر ہے 3، لا نہیں ہے 4 اور انہیں شرطیہ ہے 5۔ یہ 5 حروف ہے جو کہ فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اور لم جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوں گے مضارع منفی پر، فعل مضارع پر یعنی جو ہے ماضی پر داخل ہونے کے بعد اس کے معنی کو مضارع منفی میں بھی چینج کر سکتا ہے، یعنی فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی منفی میں اس کے معنی کو چینج کرتا ہے، جس طرح ماضی منفی ہوتا ہے۔ یہاں پر مثال دے رہے ہیں، مثلا لم یضرب، مثال کے طور پر یہاں پر لم یضرب، لم جو ہے حروف جازمہ میں سے ہے جو کہ یضرب فعل مضارع پر داخل ہوا ہے۔ اب یہاں پر داخل تو حروف جازمہ میں سے لم جو ہے فعل مضارع پر ہی داخل ہوا ہے، فعل مستقبل پر داخل ہوا ہے، لیکن معنی جو ہے ماضی کا دے گا جو کہ ماضی منفی ہوتا ہے۔ جیسے اس کا معنی یہ ہوگا کہ ماضی میں اس پر کبھی نہیں مارا ہے، تو یہ جو ہے عربی میں اگر اس کو ترجمہ کرے تو لم یضرب کا معنی ہوگا ما ضربہ، یعنی کبھی بھی اس پر نہیں مارا ہے، تو یوں ہوگا۔ اسی طرح لما بھی ہے، لیکن یہاں پر لم و لما کے درمیان بھی چند فروقات ہے، وہ سارے طویل ہے اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کریں گے، لیکن جہاں تک مصنف نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لما بھی مثل لم کی طرح ہے، لیکن لما جو ہے مختص ہے استغراق کے لیے۔ استغراق سے مراد یہ کہ یعنی وہ کبھی بھی مثلا لما یضرب کہیں تو جس طرح لم یضرب کا معنی ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ لما یضرب میں یوں ہوگا کہ اس نے
زمانہ ماضی کے جتنے بھی اقسام ہیں اس میں کسی بھی وقت میں اس نے نہیں مارا، یہ سمجھ میں آئے گا. لیکن لم یضرب میں کبھی نہیں مارا، یہ سمجھ میں آئے گا. صرف ماضی منفی تک کے حساب سے سمجھ میں آتے ہیں، لیکن لما یضرب میں استغراق ازمنہ ماضیہ سارے اس کو اپنے اندر لپیٹ میں رکھے ہوئے ہیں. یعنی کسی بھی زمانے میں، نہ آنے واحد میں، نہ آنے ثانی میں، نہ آنے ثالث میں، رابع میں، خامس میں، کسی بھی زمانہ ماضی میں مارا نہیں گیا. تو یہ لما اس کا ترجمہ کرے گا. اور اس کا تیسرا جو ہے حروف جوازم میں سے جو ہے لام امر ہے. یہ لام امر جو ہے کسی فعل کو طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کسی سے کوئی فعل طلب کرتا ہے، یا کبھی فعل جو ہے آپ طلب کر رہا ہے کسی فاعل غائب سے، یعنی غائب جو بندہ ہے کسی اس سے طلب کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے لام امر استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لی یضرب، تو یہ یضرب کون ہے؟ مارنے والا فاعل ہے اور غائب بھی ہے، لیکن آپ لیضرب کہہ کر اس سے مارنا طلب کر رہا ہے. لیضرب یعنی وہ پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے وہ آ کر ماریں گے، تو لیضرب کا معنی یوں ہوگا. تو یہاں پر لیضرب میں لام امر ہے، اور یضرب فعل مضارع مجزوم بھی لام ہے، لام امر. اسی طرح کبھی کبھار جو طلب کیا جاتا ہے فعل کو متکلم سے، فاعل متکلم سے، لیضرب مثلا، او لنضرب متکلم مع الغیر کے ساتھ. متکلم وحدہ اور متکلم مع الغیر کا مطلب یہ ہے، متکلم وحدہ میں خود انسان شامل ہوتا ہے، ایک نفس، یعنی میں خود طلب کر رہا ہوں کہ اس پر نہ مارے، یا طلب کر رہا ہوں مارے، یہ ہوگا لیضرب. لنضرب یعنی لنضرب میں یوں ہوگا کہ ہم سب ماریں گے، یعنی ہم سب سے مارنا مطلوب ہے، تو یہ ہم کہیں گے لنضرب. تو یہاں لیضرب میں بھی اور لنضرب میں بھی، دونوں میں بھی لام امر نے نضرب فعل مضارع کو جزم دیا ہے. کبھی کبھار جو ہے اسی طرح لام امر سے طلب کیا جاتا ہے مفعول غائب سے، اس پر مارا جائے، اس پر مارا جانے کو ہم طلب کر رہا ہے، تو آپ استعمال کریں گے لیضرب، تاکہ اس پر مارا جائے. یا کبھی کبھار مفعول مخاطب سے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ضرب طلب کرے، اس پر مارنا طلب کرے، تو آپ کہیں گے لتضرب، آپ پر مارا جائے. تو اس طریقے سے. یا جو ہے مفعول متکلم سے لأضرب، تاکہ ہم پر جو ہے مجھ پر مثلا مارا جائے، لأضرب. تو یہاں پر لام جو ہے لام امر ہے، اضرب جو ہے مجزوم فعل مضارع جو کہ لام امر کی وجہ سے ہے. اسی طرح جو ہے مفعول متکلم مع الغیر بھی ہے، وَلِنُضْرَبْ، اس طریقے سے. تو یہ لام امر ہو گیا، اس کے جو مثالیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اب آ رہی ہے لام نہی کی، جو کہ حروف جوازم میں سے ہیں، لائے نہیں بھی. یہ لام امر کا جو ہے ضد ہے. جس طرح لام امر میں کسی فاعل غائب سے یا فاعل متکلم سے یا مع الغیر سے یا جو ہے مفعول غائب سے یا مفعول حاضر سے یا مفعول متکلم سے یا مفعول متکلم غیر سے طلب کر رہا تھا، تو یہاں پر اس کی نفی کر رہا ہے، اس سے ترک کو طلب کر رہا ہے. طلب الترک یعنی جس سے آپ یہ کہیں کہ مثلا ان سے آپ کوئی چیز فعل سرزد ہو رہا ہے، تو ان سے ترک کو آپ جو ہے مطلوب لے رہے ہیں. مثلا کبھی طلب ضرب کو ترک کرنا چاہتے ہیں فاعل غائب سے، کبھی فاعل مخاطب سے، کبھی متکلم سے، تو آپ کہیں گے لا یضرب، یعنی آپ اس پر نہ ماریں، یعنی آپ کا اس پر مارنا ہمیں مطلوب نہیں ہے، ترک کرنا ہمیں مطلوب ہے، یوں کہنا ہوتا ہے. یا مثلا آپ یوں کہیں لا تضرب، مخاطب ہے، فاعل مخاطب ہے، آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے، کسی پر مارنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں گے لا تضرب، آپ اس پر نہیں ماریں گے، یعنی آپ اس سے طلب کر رہا ہے ترک ضرب کو. اسی طرح لا اضرب، کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پر ماریں، تو آپ کہیں گے لا اضرب، میں اس پر نہیں ماروں گا، یعنی میں اپنے آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ میں اس پر مارنا نہیں ہے، طلب ترک ضرب کو یعنی اخذ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے لائے نہیں کی مثالیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے ان ہے، جو کہ حروف جوازم میں سے ہیں. حروف جوازم میں سے آخر میں جو ہے 5 حروف ہم نے بیان کیا تھا، ان میں سے ایک ان ہے. یہ 2 جملوں پر داخل ہوں گے. ایک جو ہے پہلا 2 جملے ہوں گے، اور پہلا والا جملہ فعلیہ ہوگا،
اور دوسرا جملہ جو ہے کبھی فعلیہ بھی ہو سکتا ہے تو کبھی اسمیہ ہو سکتا ہے۔ تو پہلے والے جملے کو شرط کہا جائے گا اور دوسرے جملے کو جواب و جزا کہا جائے گا، جو کہ دوسرا جملہ جو ہے اس کے جواب و جزا کے طور پر واقع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آخر میں بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار جو ہے شرط و جزا جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی شرط ہی فقط جو ہے فعل مضارع ہوتا ہے تو اس کے بھی احکام ہیں، کبھی شرط جو ہے فعل ماضی ہوتے ہیں تو اس کے بھی احکام ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو مثالوں کے ذریعے سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم نے ابھی جو ہے مکمل طور پر نوع سادس کو مکمل طور پر اس کی جو ہے مفاہیم اور معانی کو ہم نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے جو تطبیق ہے وہ انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔